عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام کو نہ مل سکے۔ حکومت نے پیٹرول 3 روپے سستا کر کے ڈیزل 9 روپے فی لیٹر بڑھا دیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 95 پیسے اضافہ۔ پیٹرول کی قیمت میں صرف 3 روپے 5 پیسے کمی کی گئی ہے۔ مٹی کا تیل 4 روپے 62 پیسے مہنگا کر دیا۔ اراکین تیاری کر لیں، 6 سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات کا بغل بچ سکتا ہے۔ عمران خان نے پنجاب کے اراکین اسمبلی کو نئے الیکشن کی تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ رہنماؤں کو 2 ہفتوں میں تنظیم سازی مکمل کرنے کی ہدایت۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں ارکان اسمبلی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عمران خان نے کہا 25 مئی کو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے تحریک انصاف کا پہلا قدم۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور۔ اراکین نے کہا چیف الیکشن کمشنر اور 4 صوبائی کمشنرز کے مستعفی ہونے تاکہ ملک میں منصفانہ انتخابات کی راہ ہموار ہو سکے۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے اختیارات سیکریٹری اسمبلی کو واپس دینے کی قرارداد بھی منظور۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسف قیوم نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اسپیکر سبطان خان نے لیا۔ شاہد خاقان عباسی دوران وزارت بھارتی کمپنی سے پیسے لیتے رہے۔ شہباز گل نون لیگی رہنما کا اسکینڈل سامنے لے آئے، کہا شاہد خاقان بھارتی کمپنی سے کنسلٹنسی فیس لیتے رہے۔ شاہد خاقان نے وزیر ہوتے ہوئے بھارتی کمپنی سے پیسے لیے ہیں۔ جب نیب نے ان سے اس رقم سے متعلق پوچھا تو کہا قرض لیا ہے، لیکن ٹرانزیکشنز پر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ کنسلٹنسی فیس کے پیسے وصول کیے گئے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنی بدترین معاشی کارکردگی کا ذمہ دار پچھلی حکومت کو قرار دے دیا۔ نیوز کانفرنس میں کہا خان صاحب نے IMF سے معاہدہ توڑا اور کہا تھوڑا سا ہی تو معاہدہ توڑا ہے، ہمارے پاس 9 ارب ڈالرز ہیں، دنیا کے 21 ارب ڈالرز دینے ہیں، درآمدات پر پابندی مرحلہ وار ختم کریں گے۔ بلوچستان میں سیلاب سے قیامت الصغری ریلا جھل مکسی کو ڈبو کر جعفر آباد پہنچ گیا۔ درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ بے یار و مددگار متاثرین کہتے ہیں حکومتی نمائندے صرف فوٹو سیشن کرا کے چلے گئے، کوئی امداد نہیں ملی۔ کیچ، تربت، لسبیلا اور خزدار میں صورتحال ابتر، جاں بحق افراد کی تعداد 127 ہو گئی۔ مختلف مقامات پر ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ کوئٹہ کفتان ریلوے سیکشن کی مرمت 3 روز بعد بھی شروع نہیں ہو سکی۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، ریلوں میں بہہ کر آنے والی 4 لاشیں سکھر بیراج سے مل گئیں۔ چند روز کے دوران سکھر بیراج سے 28 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ دادو میں کاچو کے دیہات کا 1 ہفتے بعد بھی زمینی رابطہ منقطع، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ گیسٹرو سے 4 بچے جاں بحق ہو گئے۔ سندھ میں ہلاکتوں کی تعداد 100 ہو چکی ہے۔ کراچی میں آج پھر بارش، ٹوٹ پھوٹ ہوئی اور کیچڑ سے شہری پریشان۔ بھارت کی آبی جارحیت، ریلا چھوڑنے سے دریائے چناب میں طغیانی، قریبی آبادیوں کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا۔ رجحان، راجن پور، کوٹ ادو، ڈیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار، فصلیں اور باغات اجڑ گئے۔ جنوبی پنجاب کی حالت پر اسلام آباد میں سرائیکی طلبہ کا احتجاج۔ بلتستان ڈویژن کے 4 اضلاع بھی سیلاب سے متاثر، درجنوں مکانات تباہ، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ اور پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ ISPR کے مطابق مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی اور متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا کام جاری ہے۔ متاثرین کو طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیکل کیمپس میں مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔